بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سچی خبر. تو دوستو، اس میں آپ کو جو ویڈیو دکھائی جاتی ہے اس میں ہمارا کسی سے کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں، لیکن آپ کو یہ ضرور بتانے کے لیے کہ آپ اسے دیکھیں اور نہ صرف لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بلکہ آپ خود فیصلہ کریں کہ ان میں جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے. یہ ہمارا مقصد صرف اونلی یہ ہوتا ہے. یہ دنیا کی پہلی اپوزیشن آپ دیکھ رہے ہو 2 دن سے، جو کہ حکومت وقت کو کہہ رہی ہے کہ قیمتیں کیوں کم کر دی ہے. یہ دنیا کی پہلی اپوزیشن ہے جو اس وقت یہ گلا کر رہی ہے کہ قیمتیں کیوں کم کر دی. لیکن اگر یہ بحران آپ کے وقت میں آتا تو آج کرونا ویکسین میں بھی آپ کمیشن لے رہے ہوتے. اگر کرونا جیسے عالمی وبا آپ کے ٹائم پہ آتا تو یہاں پہ لاک ڈاؤن آپ کو یاد ہے، غریب بندہ پھنس جاتا. اور فرق ہے آپ میں اور عمران خان کی ترجیحات میں. میں چند کمپیریزن آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نہ صرف یہ پاکستانی قوم کا پیسہ لوٹتے ہیں، نہ صرف کرپشن کا بازار گرم کرتے ہیں، نہ صرف یہ باہر جائیدادیں پاکستانی قوم کو قرضوں کی دلدل میں دھکیل کے باہر جائیدادیں بناتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت میں رہ کے ان کی شاہ خرچیوں کا آج تھوڑا سا میں آپ کو موازنہ اور جو اعداد و شمار ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. زرداری نے پاکستانی قوم سے اپنی صدارت کے وقت 48 نجی دورے پاکستانی قوم سے کیے. مطلب نجی دورے، اس میں زیادہ یو اے ای میں تھے. آپ پھر فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی پڑھی ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ زرداری کے دورے کہاں پہ تھے اور فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی میں کہاں کہاں کا ذکر ہوا ہے. تو 48 دورے اس نے پاکستانی قوم کے پیسے سے نجی کیے. 12,07,790 ڈالر پاکستانی قوم کا اپنے نجی دوروں کے اوپر اڑایا. نواز شریف نے 25 نجی دورے قوم کے خزانے سے کیے. جو سرکاری دورے ہیں اس کا بھی میں آپ کو اعداد و شمار رکھتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ دیکھیے کہ 25 نجی دورے پاکستانی قوم کے خزانے سے کیے اور 23,83,853 ڈالر صرف نجی دوروں پہ پاکستانی قوم کا انہوں نے اڑایا. اب اگر ہم سرکاری دوروں کی کمپیریزن کریں کہ کس طرح یہ شاہ خرچی، آپ کو یاد ہوگا کہ اب عمران خان جب پاکستان کا دورہ کرتے ہیں تو عالم اسلام کا، پاکستان کا، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اپنے ملک و قوم کا بہترین انداز میں مقدمہ لڑتے ہیں. پہلے پاکستان کو ڈو مور کا حکم دیا جاتا تھا، آج پرائم منسٹر عمران خان کے ٹائم پہ ایبسولوٹلی ناٹ کہتے ہیں، آزاد اور خود مختار خودداری کے ساتھ اپنے فیصلے کرتے ہیں. تو وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، لیکن یہ ڈو مور کا حکم بجا لانے کے لیے جو دورے کرتے تھے. زرداری نے جو یو ایس کا وزٹ ہوا اس کے اوپر 2009 میں آپ دیکھیں، اور آج کی مہنگائی کی لہر دیکھیں کہ 2009 میں جب دورہ کیا امریکہ کا تو 7,52,688 ڈالر پہ کیا. 7,52,688 ڈالر پہ. نواز شریف نے 2013 میں امریکہ کا دورہ کیا، 5,49,853 ڈالر پہ کیا. عمران خان نے 2019 میں دورہ کیا، 67,180 ڈالر لگے. 2009 میں 7,52,688. تو قوم کا پیسہ انہوں نے اس انداز سے لوٹا ہے. ایک طرف تو امریکہ سے ڈانٹ کھاتے تھے، ڈو مور کا حکم اور پرچی تماتے تھے، اور دوسری طرف قوم کا پیسہ ان شاہ خرچوں پہ اڑاتے تھے. افغانستان کی دوری کی اگر ہم بات کریں، نواز شریف نے 58,000 ڈالر اس پہ قوم کا پیسہ اڑایا. زرداری نے 44,000 ڈالر اس کے اوپر لگایا، اور پرائم منسٹر عمران خان نے 9,600 ڈالر میں یہ دورہ کیا. تو اس وقت کی قیمتیں دیکھیں اور آج کی قیمتیں دیکھیں. پھر اگر سوئٹزرلینڈ کی وزٹ کی ہم بات کریں، نواز شریف نے 7,61,000 ڈالر پہ یہ دورہ کیا جو قوم کو پڑا. گیلانی نے 4,50,000 ڈالر پہ یہ دورہ کیا، اور عمران خان نے 52,000 ڈالر پہ یہ دورہ کیا. پھر اس طرح چائنا کی وزٹ کی اگر ہم بات کریں تو 2,88,000 ڈالر پہ گیلانی نے وزٹ کیا. نواز شریف نے 10,60,000 ڈالر پہ ان کا یہ وزٹ پڑا، اور عمران خان کا 60,000 ڈالر اس وزٹ کے اوپر لگا. ایک طرف ان کی نجی دورے بھی قوم کے خزانے سے، اور جو سرکاری دورے تھے اس میں 5، 6، 7، 10 گنا تک اضافہ آپ کو دیکھنے کو ملا. اس کے ساتھ آپ آ جاتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں نا کہ قیمتیں کیوں کم کر دی. پہلے تو قرضے لو، باہر جائیدادیں بناؤ، اپنے بچوں کو باہر بھیجو،
اور پاکستانی قوم کا خزانہ لوٹو، لیکن جو خزانہ آپ نے قوم کے اوپر لگانا ہے وہ بھی اپنی شاہ خرچوں کے اوپر لگاؤ۔ اب آ جاتے کیمپ آفیسز اور بادشاہ سلامت کی جو ان کے اخراجات ہیں اس کے اوپر آ جائے کہ وزیر اعظم ہاؤس کے علاوہ، عالی شان وزیر اعظم ہاؤس کے علاوہ، نواز شریف نے اپنے رائے ونڈ کے گھر اور اپنے جو شہباز شریف کے گھر تھے ان کو کیمپ آفس ڈکلیئر کیا۔ مطلب یہ کہ ان کی ذاتی گھروں میں بھی جو خرچے ہوں گے وہ پاکستانی قوم کے پیسے سے ہوں گے، پاکستانی قوم یہ پیسے ادا کرے گی، یہ بھی پاکستانی قوم کے اوپر ڈالا۔ اور رائے ونڈ کا صرف اگر ہم اخراجات کا موازنہ کریں تو 430 کروڑ پاکستانی قوم کا ان کے ذاتی گھر رائے ونڈ کے اخراجات تھے، 430 کروڑ، اور 2717 پاکستانی قوم کے پولیس اہلکار ان کی سیکیورٹی ان کی ذاتی گھر پہ مامور تھے۔ ذاتی گھر کی سیکیورٹی کے لیے ایک پولیس اہلکار کی تنخواہ 40,000 اور 2717 پولیس اہلکار صرف رائے ونڈ کے تحفظ کی لیتی۔ اس لیے زرداری پریزیڈنٹ ہاؤس کے علاوہ اپنے جو گھر تھے ذاتی وہ بھی کیمپ آفیسز ڈکلیئر کیا، اور پاکستانی قوم کا کتنا پیسہ لگایا؟ 360 کروڑ پاکستانی قوم کا پیسہ اپنی ذاتی گھر کے اخراجات کے اوپر لگایا۔ اب ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کا وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہ رہا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا ایک بھی کیمپ آفس نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی ذاتی گھر بھی کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیے کہ لاہور میں گھر ہے کیمپ آفس ڈکلیئر کر دو، آپ کا سندھ میں گھر ہے کیمپ آفس ڈکلیئر کر دو۔ لیکن عمران خان کا نہ وزیر اعظم ہاؤس میں رہائش ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی گھر نگالا میں رہ رہے ہیں، کوئی بھی کیمپ آفس پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان کا نہیں ہے۔ میرے پاکستانیوں، جو دنیا میں، اور یہ اپوزیشن بھی کہہ رہا ہے میڈیا بھی کہہ رہا ہے، پہلے ہم اس چیز کا جواب دیتے تھے اور ہمارے تمام سپوکس پرسن میڈیا کو قائل کرتے رہے کہ عالمی وبا ہے، عالمی منڈی میں قیمتیں بڑی ہے، لہٰذا ہم نے یہ فیصلے کیے۔ لیکن 2 دن ہو گئے جب سے ہم نے یہ قیمتیں کم کر دی ہے اور پوری پاکستانی قوم ان فیصلوں پہ عمران خان اپنے پرائم منسٹر سے خوش ہے، لیکن اگر دکھ ہے، افسوس ہے، رونا دونا ہے تو اپوزیشن کا ہے، اور ان کے چند جو دوست وہاں پہ بیٹھے تجزیے کرتے ہیں ان کا ہے۔ اور الٹا سوال حکومت سے کرنے کی قیمتیں کیوں کم کر دی، دنیا میں بڑھائی جا رہی ہے، تو اس کا تو پھر بندہ کیا کرے۔ اور آج میں آپ سب کے سامنے میڈیا کے ذریعے وہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اصل بحث کیا ہے؟ کیا مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کو قوم کا دکھ ہے؟ اگر دکھ ہوتا تو پاکستانی قوم کو، اگر آپ کو 3 4 باریاں ملی، پاکستانی قوم کے لیے کچھ کر لیتے۔ کبھی صحت انصاف کارڈ پروگرام کیوں 70 سال میں شروع نہیں ہوا؟ کہ ان کا پیٹ بھی خراب ہوتا تھا تو لندن علاج کے لیے جاتے تھے اور پاکستانی قوم کے پیسے سے جاتے تھے، چاہے وہ زرداری خاندان ہو چاہے وہ شریف خاندان ہو، پاکستانی قوم کے پیسے سے بائی علاج کرتے تھے۔ ان کو کیا پڑی تھی کہ غریب اگر بیمار ہوتا ہے، ایک تنخواہ دار، ایک مزدور، ایک دیہڑی دار بیمار ہوتا ہے تو کس کے پاس جائے گا، کس کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، کس کے دروازے پہ دستک دے گا؟ ان کو اس چیز کا احساس نہیں تھا۔ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ ریاست ذمہ دار ہے، میں ذمہ دار ہوں، ہر شہری کو 10 لاکھ کا شناختی کارڈ جو ہے وہ آج جہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت ہے، یہ آپ کا صحت انصاف کارڈ ہے۔ ہر پاکستانی کے جیب میں اس وقت شناختی کارڈ 10 لاکھ روپے کی آپ کے پاس انشورنس پڑی ہوئی ہے کہ نہ صرف سرکاری بلکہ بڑے پرائیویٹ اسپتال میں آپ جا کے علاج کر سکتے ہیں۔ احساس پروگرام ہم سنتے تھے سٹنٹڈ گروتھ کا، کہ بچوں کو خوراک پورا نہیں ملتا، ان کی اموات ہوتی ہے، تو احساس نشوونما پہلے کیوں شروع نہیں ہوا؟ جو کرونا کی عالمی وبا میں ہم نے 1 کروڑ 60 لاکھ خاندانوں کو 12,000 فی خاندان دیا، یہ پہلے کسی بحران میں کیوں نہیں دیا گیا؟ کیونکہ پرائرٹی آپ کی نہیں تھی، عام پاکستانی آپ کے پرائرٹی نہیں تھے۔ آج پرائم منسٹر عمران خان کی پرائرٹی پاکستان کے عام لوگ ہیں، لیکن یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ ہم پہلے دن سے سوچ رہے ہیں، اور میں جو سوال کر رہا ہوں اس پہ آ رہا ہوں، ہم پہلے دن سے سن رہے ہیں عمران خان نے جس دن حلف لیا اس دن کہتے کہ حکومت ناکام ہو گئی، گھر جا رہے ہیں، پہلا بجٹ پاس نہیں ہوگا، دوسرا بجٹ پاس نہیں ہوگا، تیسرا بجٹ پاس نہیں ہوگا، فیٹ اپ کی قانون سازی نہیں ہوگی، سینٹ میں شکست ہوگی، فلاں بل پاس نہیں ہوگا۔ یہ تمام چیزوں میں ان کو شکست ہوئی،
لیکن روزانہ شور مچاتے ہیں. کیوں شور مچاتے ہیں؟ اصل میں شور اس لیے مچاتے ہیں کہ ابھی شہباز شریف کے کیسز میچور ہو گئے ہیں، اور ایک ایک جو انہوں نے پیسہ لوٹا تھا، باقی کیسز تو چھوڑے، صرف مقصود چپڑاسی کو دیکھے کہ 375 کروڑ ایک 15,000 کا تنخواہ دار ملازم، اس کے اکاؤنٹ میں 375 کروڑ روپے آیا. وہ شہباز شریف کا ٹی ٹی سکینڈل. 1600 کروڑ ان کے ذاتی ملازمین کے اکاؤنٹس میں، ان کے جو مقصود چپڑاسی، مشتاق چینی والا، منظور پاپڑ والا، اس طرح زرداری کا آپ کو یاد، فالودے والا، سموسے والا، پکوڑے والا، اس طرح شہباز شریف کی بھی، انہوں نے ان کے اکاؤنٹس میں جو اربہ روپے ہے، کروڑ روپے ہے، اس کے تمام ثبوت سامنے آ چکے ہیں. شہباز شریف جب کہتا ہے کہ وقت کم ہے، وہ حکومت کا نہیں کہتا، اپنی بات کر رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس وقت کم ہے، کچھ کرو. اگر اس طرح چیزیں چلتی رہی، عمران خان نے عوام کو ریلیف پہ دے دیا، تو آگے کیا کروں گا؟ جیل جاؤں گا. پھر دوسرا سوال کہ شہباز شریف اس کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ ٹی وی پہ اس کے اوپر تبصرے کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں ان چیزوں کے اوپر پروگرام نہیں ہوتے؟ ایک ہی سوال تھا ہمارے اوپر نا، مہنگائی کا. ریلیف دے دیا. آپ خود کہہ رہے ہو آج آپ نے ہمارا بیانیہ جو ہے اس کو صحیح ثابت کیا، میڈیا پہ بیٹھے لوگوں نے بھی اور اپوزیشن نے بھی، کہ دنیا میں مہنگائی ہے، آپ نے قیمتیں کم کر دی اپنے لوگوں کے لیے. اب آگے بڑھو، ان سوالوں کے جواب دو. یہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 375 کروڑ روپے کہاں سے آ گیا؟ شہباز شریف کے ذاتی ملازمین کے اکاؤنٹ میں 1600 کروڑ روپے کہاں سے آ گیا؟ زرداری کے فیک اکاؤنٹس کی جی آئی ٹی کا جواب کون دے گا؟ نواز شریف جو اس ملک کا 3 دفعہ کا وزیر اعظم تھا، وہ سرٹیفائیڈ نااہل، چور اور ڈاکو ڈکلیئر ہوا، لندن میں بیٹھا ہوا ہے بیماری کا بہانہ کر کے. ابھی تک کیوں پاکستان واپس نہیں آیا؟ ملک کا اپوزیشن لیڈر اس کا گارنٹر بنا تھا، اس سے اس کی گارنٹی کا سوال کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ شہباز شریف ملک کے اپوزیشن کی بات کرتا ہے، اس کا داماد علی عمران باہر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کیوں بگوڑا ہے؟ اس کے جو بیٹے ہیں سلیمان شہباز، جو کرپشن کا اسپیشلسٹ تھا، ان کے جو کمیشن لیتے تھے، وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، کیوں کوئی سوال نہیں ہوتا؟ نواز شریف دونوں صاحبزادے باہر مفرور اور اشتہاری بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں کوئی سوال نہیں ہوتا؟ اور ایک اور ہے جو پتہ نہیں کہ پوری سندھ حکومت اس وقت، سندھ میں ویسے بھی جس طرح حالات ہیں، میں پوری میڈیا کو کہتا ہوں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، اور میں آپ کو سندھ کی عوام کی طرف سے آج آپ سے بصد احترام سوال کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ میں نے خود سندھ کا دورہ کیا، میں نے وہاں پہ لوگوں کی حالت دیکھی کہ سندھ ایک ایسا صوبہ جہاں پہ زرداری کے بہادر بچے وردی میں موت بانٹ رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں روزانہ. آپ جو پولیس اہلکار ان کے ہیں، بہادر بچے ہیں زرداری کے، ایک ایک نوجوان کو شہید کر دیتے ہیں، ان کا کوئی جواب نہیں. قائد کے شہر کو انہوں نے کچرے کا ڈھیر بنا دیا. انہوں نے باقی تو چھوڑے، گندم کا بحران جو آیا تھا، آپ کو پتا ہے کہ گندم کہاں سے برآمد ہوا؟ کہ سندھ میں کروڑوں اربوں روپے کے گندم چوہے کہاں گئے؟ اب یہ کون سے چوہے تھے؟ وہ چوہے کہاں گئے وہاں پہ گندم؟ سکولوں میں فرنیچر نہیں، استاد نہیں، اسپتالوں میں دوائی نہیں، ڈاکٹر نہیں، مریضوں کو اٹھانے کے لیے سٹریچر نہیں، ان کو لے جانے کے لیے ایمبولینس نہیں. سب سے زیادہ غربت جوام احساس پروگرام کے ذریعے پیسے دے رہے تھے قوم کو، سب سے زیادہ غربت پاکستان میں سندھ میں. تر میں ہر سال 450 سے 500 بچے بھوک اور پیاس سے، کہ خوراک پورا نہیں ملتا، اس سے لوگوں کی اموات ہوتی ہے، بچوں کی اموات ہوتی ہے. وہاں پہ لوگوں کو صاف پانی چھوڑے، جو پانی پی رہے ہیں انسان اور جانور ایک تالاب میں سے پانی پی رہے ہیں. سڑک چوڑے، ترقی چوڑے، خوشحالی چوڑے. اور یہ سارا پیسہ کہاں پہ جاتا ہے؟ این ایف سی کی شیئر کی ہم بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں 18ویں ترمیم کی. تو پورے پاکستان میں ہم نے سیاحتی نصاب کاٹ دیا. آپ سے اگر ہم 5,500 ارب جو پچھلے 13 سال میں سندھ کا، یا 550 ارب کا ہم آپ سے پوچھے کہ سندھ کے صحت کا بجٹ کیوں گیا، کدھر گیا؟ آپ کیوں صحت انصاف کارڈ نہیں دیتے؟ 18ویں ترمیم کے بعد صحت انصاف، جو صحت ہے وہ صوبے کی ذمہ داری ہے. خیبر پختونخوا نے دیا، آزاد کشمیر نے دیا، گلگت بلتستان نے دیا، پنجاب نے دیا، بلوچستان دینے جا رہا ہے، سندھ کیوں نہیں دے رہا؟ تو یہ سارا پیسہ کدھر جاتا ہے؟ ابو زرداری کے فیک اکاؤنٹس میں جاتا ہے. ان تمام چیزوں کو کوئی جواب نہیں. آپ روزانہ کی بنیاد پہ انسانی حقوق کی پامالی، جو بھی آواز اٹھاتا ہے ان کو موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا ہے.
عزیز محمد شہید آپ کے سامنے ہیں کہ اس نے سوال اٹھایا، اس کو مارا گیا. ناظم جو کہ آپ کے سامنے ہیں. ام رباب انصاف ڈھونڈ رہی ہے اپنے لیے، وہ آپ کے سامنے ہے. کس کس کی مثال دے؟ اس کے اوپر کوئی جواب نہیں. اگر کوئی ان سے پوچھے تو وہ فرزندی زرداری وہ پرچی چیئرمین جو ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال پوچھنے والے. آگے سے کہتا ہے کہ یہ بھونکنے والے. میڈیا کو ان القابات سے نوازتا ہے، دم کیا دیتا ہے. وہ بھائی تم ہو کون؟ سندھ کو برباد کر دیا. کیا سندھ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ میں آج قوم سے اور جو سندھ کے لوگوں کا جو سب سے بڑا مطالبہ ہے جو ہم نے وہاں پہ جا کے دیکھا کہ وہ آج سوال کر رہی ہے اپنی میڈیا سے بھی کہ ان چیزوں کا کیوں نہیں پوچھا جاتا. روزانہ تبصرے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہ کچھ بھی آپ کرو. اب ملک میں ڈیم بن رہے ہیں، صحت انصاف کاٹ دیا جا رہا ہے، احساس پروگرام چل رہا ہے، بلین ٹری سونامی کو لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، کامیاب جوان چل رہا ہے، کامیاب پاکستان چل رہا ہے. جو خساروں کی داری تو ان کو خساروں سے نکال کے آگے بڑھنے کی بات ہو رہی ہے. معیشت کو آئی سی یو سے نکال کے استحکام دے دیا. پاکستان کی بہترین فارن پالیسی، پاکستان کے پرائم منسٹر کی ہر فورم پہ پاکستان اور اسلام کی بہترین نمائندگی. ان چیزوں کے اوپر تو بحث نہیں. بحث ہے صرف یہ کہ اب ہر چیز میں سوال اٹھاؤ اور ان چیزوں کا کوئی سوال نہیں. تو میری بصد احترام، کیونکہ میں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، میں سوال کر سکتا ہوں، میں گزارش کر سکتا ہوں کہ ان کے سندھ کے لوگوں کا بھی یہ سوالات جو ہے اور شریف خاندان سے جو یہ سوالات ہے اس کے اوپر بھی بحث شروع ہو. اصل بحث یہ ہے ہم سے جو ایک سوال پوچھا جاتا تھا آج اس کا الٹا سوال پوچھا جا رہا ہے کہ قیمتیں کیوں کم کر دی. اور میں ان کو مشورہ دیتا ہوں جو کہتے ہیں کہ حکومت جا رہی ہے پتہ نہیں یہ ہے. سیدھی سی بات ہے، 3.5 سال ہو گئے. اصل کہانی یہ کہ اپنی کرپشن اور اپنی نااہلوں سے توجہ ہٹانی ہے اور روزانہ بیٹھ کے سرکس لگانا ہے. روزانہ ایک تماشا ہوتا ہے اور یہ تماشا 3.5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں. آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ اس چیز کے اوپر بحث نہ ہو. تو بحث ہوگی، سوال ہم پوچھیں گے. اور میں یہ پرچی چیئرمین کو مشورہ دیتا ہوں کہ ذرا چیخ کے بڑا بولتے ہیں آج کل، اور پتہ نہیں اسلام آباد آ جاؤں گا، لاتے چلا دوں گا، حکومت گرا دوں گا. میرا سیدھا سادہ مشورہ ہے کہ ابھی سیکھنے کی دن ہے. آپ ویلج کونسل کے الیکشن انتخابات تو خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کہ سندھ میں ہے کہ نہیں. ویلج کونسل کا الیکشن لڑو، تھوڑا کچھ سیکھو، عوام میں جاؤ، عوام کی جو ایشوز ہے اس کو سمجھو، پھر اس کے بعد آ کے بات کرو. کیونکہ جب ہم بولتے ہیں تو آپ تو پارلیمنٹ سے بھی بھاگ جاتے ہو، پتہ نہیں جلسے کرتے ہیں تو جلسوں کی جگہ سے بھی بھاگ جاتے ہو. اور ابھی مارچ ہو رہا ہے، میں سوچ رہا تھا کہ ایک جلسہ میں بھی کر لوں، پھر سوچا کہ اتنی تیاری کی ہے وہاں سے بھی بھاگ جائے گا.